الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہمارا مربی اور مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی شفیع المذنبین خاتم المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مسلمان کی نمازیں، مسلمان کی قربانیاں، مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی زندگی اور مسلمان کی موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایک ایک عمل، اس کے پیچھے صرف ایک ہی راز چھپا ہوتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قربانی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی یہ نظر حیات ہے، قربانی یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم قربانی کے حقائق پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ یہ قربانی، اس کے پیچھے ایک مسلمان کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی صرف گوشت کاٹ کر کے گوشت کھانا اور گوشت کھلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنی شہوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے۔ قربانی یہ نظریات، افکار اور خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے۔ قربانی یہ ایک اعلان ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو تک قربان کر سکتا ہے۔ یہ ایک اعلان ہے ایک مسلمان کے جانب سے۔ جس نے اس حقیقت کو سمجھا، اس نے قربانی کی حقیقت کو جانا۔ جس نے سمجھا کہ قربانی صرف جانور ذبح کر کے گوشت بنا کر کے گوشت کھا لینا، کھلا دینے کا نام قربانی ہے، تو پھر اس نے قربانی کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، قربانی یہ جن کی سنت ہے، آئیے ان کے تعلق سے کچھ میں باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا۔ سوچیں 80 سال کی عمر، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 سے لے کر کے 110 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں قربانی کا پورا واقعہ درج فرمایا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھ لینا، مختصر سے میں آپ کے سامنے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، اس قابل ہو گئے کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ آپ میں سے اکثر یہاں پر صاحب اولاد بیٹھے ہیں۔ ایک باپ کی محبت، اولاد کی، ایک باپ کے دل میں اولاد کی کیا محبت ہوتی ہے، یہ ہم سے بڑھ کر کے کون جانتا ہے۔ لیکن وہ باپ، خاص طور پہ وہ باپ جس نے رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کر کے اولاد مانگا ہو، خاص طور پر وہ باپ جسے بڑھاپے میں جوانی کی اختتام پر اولاد ملی ہو، اس باپ کے نزدیک بیٹے کی اہمیت کتنی ہوگی، کتنی قیمت والا وہ بیٹا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی پیاری سی پیاری چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ جھجکتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تمہارا بیٹا اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہے، اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹا سکے۔ قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہوتے ہیں یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ یہ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتے ہیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اگر کوئی چیز خواب کے ذریعے دیکھ لے، خواب میں دیکھ لے، گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے حکم ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ابراہیم اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر، اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اپنے بیٹے کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے آ کر کے کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے میں نے کل خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی اللہ کا نبی تھا، وہ جانتا تھا کہ میرا باپ خواب میں جو بھی دیکھ لے وہ اللہ کے جانب سے حکم ہوتا ہے، اللہ کے جانب سے حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے سامنے اس بات کو رکھا اور اپنے بیٹے کی مرضی پوچھی کہ تمہاری اس میں کیا مرضی ہے،
اسماعیل علیہ السلام بھی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کی زبان سے اپنے قربان کیے جانے والے کی بات کو سن کر کے ذرہ برابر بھی گھبرائے نہیں، بلکہ فوراً کہہ دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا اے میرے ابو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ عزیز ساتھیو، غور کرنے کی بات ہے، باپ بیٹے کو قربان کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بیٹا قربان کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اے قربانی کرنے والوں، ذرا سوچ کر کے دیکھو کہ میں اور آپ قربانی اسی نظریے سے کرتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب رب کے حکم کی تعمیل کے لیے دونوں تیار ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ الٹا لٹایا۔ مفسرین اکرام یہاں پر فرماتے ہیں، امام مجاہد، امام ضحاک، امام ابن عباس اور دیگر تمام مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پہ اس لیے لٹایا، ذبح کرنے کے لیے اس لیے لٹایا تاکہ کہیں باپ کی محبت، تاکہ ذبح کرتے وقت کہیں باپ کی محبت، باپ کے دل میں محبت کی وجہ سے کسی قسم کا تردد نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ باپ ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کو الٹا لٹایا، پیشانی کے بل لٹایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کے خاطر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیتے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو گھما بھی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ اور بیٹے کی دل کی کیفیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ یہ باپ اور بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آسمانوں سے پکار کر کے کہا، ندا لگائی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوا ہوگا! اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پکار کر کے کہہ رہا ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً ہم محسنین کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس کارنامے کے بدلے ایک عظیم قربانی کا فدیہ انہیں دے دیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم بکری کی قربانی فدیے میں عطا کر دی۔ عزیز ساتھیو، یہ قربانی صرف ایک جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، جانور تو کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے، بلکہ جانور کے ذبح کرتے وقت اگر مسلمان کے دل میں یہ شوق، یہ جذبہ، یہ تڑپ اگر پیدا نہ ہو، جو شوق اور جذبہ، جو تڑپ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی، دلوں میں موجود تھی، تو پھر ہماری قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب جلال قربانی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تم قربانیاں کرتے ہو، ان قربانیوں کا نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ تو خون اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے کہ تم کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ تمہارا دلوں کا تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ مختصر سے تقوی کی تعریف کو سنتے چلیں۔ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام کو، جن باتوں کو اور جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، ان کاموں اور ان باتوں سے رک جانا، اور ان دونوں میں
ان دونوں میں یعنی کرنے اور نہ کرنے میں، ان دونوں امور میں مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے میں ثواب، اجر اور جنت کی امید ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا دل میں خوف پیدا ہو، اس کا نام ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے اس کارنامے سے ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہم محسنین کا ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیسے بدلہ دیا، کتنا سہانا بدلہ دیا، کتنا خوبصورت بدلہ دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو قیامت کی صبح تک جاری اور طاری رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ اضاحی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے حبیب فما لنا منہا، اگر ہم قربانی کریں تو ہمیں کیا ملے گا، کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض تمہارے حق میں ایک نیکی لکھے گا، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ ہماری امت میں بھی برقرار رکھی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین ویضحی کل سنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو، تم میں سے ہر گھر والے پر جس کو اللہ نے طاقت بخشا ہو، استطاعت عطا کیا ہو، استطاعت رکھنے والے پر سال میں ہر سال ہر گھر والے پر ایک جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے، اہل علم کے نزدیک اہل علم فرماتے ہیں کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا، یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے، قدرت رکھنے والے پر، طاقت رکھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے دوست احباب ہیں جو ہیلے بہانے کرتے ہوئے قربانیوں کا انجام نہیں دیتے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھ پر قرضوں کا بوجھ ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے لیے مزید قرض لے کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی قدرت رکھنے والے پر، استطاعت رکھنے والے پر کرنا لازم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يزهي فلم يزهي فلا يحضر مصلانا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا فرمایا فلا يحضر مصلانا، ایسا شخص ہمارا عیدگاہ نہ آئے، ہمارے عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ نہ آئے، نمازوں سے دور رہیں، محروم رہیں، مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم رہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے دوست و احباب ہیں جو اپنی دنیا کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھو، ٹی ویاں ہیں، فریج ہیں، اے سی ہیں، سب کچھ موجود ہے، ضرورت پڑنے پر ایک سے اعلی گاڑی ہے، ایک سے اعلی مکان ہے، لیکن جب مسئلہ دین کا آتا ہے، اسلام کا آتا ہے، قربانیوں کا آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو مولانا نے فرمایا تھا کہ جس پر قرض ہو وہ قربانی نہ کرے، جس پر قرض ہو وہ قربانی
قربانی نہ کریں، مزید خرچ لے کر کے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے آپ کے پاس پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے، بیوی اگر کہہ دے کہ 10,000 کا سیٹ چاہیے، 10,000 کا لباس چاہیے، تو فوراً اس کو دلانے کے لیے تیار ہو، اور یہاں رب اس کی قربانی، اس کے لیے قربانی مانگ رہا ہے تو ہم ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو طاقت رکھنے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی نہیں دیتے، ہیلے بہانے کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہمارے مصلی کو نہ آئے، عیدگاہ کو نہ آئے، مسلمانوں کے ساتھ نمازوں سے محروم رہیں، مسلمانوں کی دعاؤں سے محروم رہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا کے طور پر اس کو فرمایا ہے۔ آئیے کچھ مسائل بھی قربانی کے تعلق سے مختصر طور پر ضروری آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، عید کے دن سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ عید کے دن سب سے پہلا کام عید کی نماز ادا کی جائے گی، عید الاضحیٰ کے دن۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عید الفطر میں آدمی کھا کر کے عیدگاہ کو جائے، اور عید الاضحیٰ میں مسلمان عید کی نماز پڑھ کر کے آ کر کے کھائیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے فارغ ہو کر کے گھر کو آتے، اپنے جانور کو ذبح کرتے اور اس کی گوشت کلیجی وغیرہ کو نکال کر کے اس کو بنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں کہ عید کے دن سب سے پہلا کام عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا ہے، ثم نرجع ونصلی، اور پھر لوٹ کر کے اپنے جانوروں کی قربانی کریں۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عید کے دن پہلے نماز ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد عید کا خطبہ وغیرہ سن کر کے واپس آ کر کے اپنے جانوروں کی قربانی دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فقد اصاب سنتنا، ایسا شخص ہماری سنتوں کو پا لیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد اصاب سنت المسلمین، ایسا شخص مسلمانوں کی سنتوں کو پا لیا۔ تو گویا عید کی نماز سے پہلے قربانی نہ کریں۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے گا وہ بس ایسا ہی گوشت ہے جیسے عام دنوں میں اپنے گھر والوں کے لیے وہ پیش کرتا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد، ذوالحج کا چاند طلوع ہو جانے کے بعد وہ سر کے بال نہ کاٹیں، مونچھ نہ کٹوائیں، بغل کے بال نہ صاف کریں، زیر ناف نہ بال نہ صاف کریں، اور ناخنوں کو نہ تراشیں، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ ہلال ذی الحجہ فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد وہ نہ تو اپنے بالوں کو کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخنوں کو تراشے۔ ہاں اگر کوئی شخص کاٹ لیا، انجانے میں کاٹ لیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کاٹتا ہو تو اہل علم کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، قربانی کے لیے کس جانور کا انتخاب کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر جن کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کریں۔ بہیمۃ الانعام کی تفسیر میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے جانور بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اونٹ، گائے اور بکرا، اور اس کا میل فیمیل دونوں بھی جائز ہے۔ اونٹ کو بھی ذبح کر سکتے ہو، اونٹنی کو بھی ذبح کر سکتے ہو، بیل بھی، گائے بھی، بکرا، بکری، مینڈا، دمبا، یہ سارے جانور قربانی کے جانور ہیں۔ لیکن اور اسی بات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور کفایت کرتے ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے اور بیل، بھیڑ اور بکرا، اور اسی طریقے سے دمبا اور بکری، یہی جانور کفایت کرتے ہیں بہت سارے جگہوں پر۔ اسی طرح بعض لوگوں کے یہاں رواج بھینس کی قربانی کرنے کا بھی ہے، وہ بھینسے کی بھی قربانی کرتے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے،
بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، بھینس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، ہمیں تو اس کی دلیل نہیں ملی۔ اگرچہ کہ بھینس حلال ہے، 4 پاؤں والا جانور ہے، چوپائیوں میں سے وہ شامل ہیں، لیکن ان نشانیوں پر قیاس کرتے ہوئے قربانی کے جانور میں دوسرے جانوروں کو داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بکری پر قیاس کرتے ہوئے ہرن کو جائز کہیں گے تو جائز ہوگا، تو گائے پر قیاس کرتے ہوئے اگر ہم بھینس کو جائز کہیں گے تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ اللہ عالم، اہل علم کے نزدیک، اہل علم میں سے اکثریت نے بھینس کی قربانی کو جائز نہیں کہا ہے، اور جو جائز کہتے ہیں ان کی دلیل اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانیاں کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا جانور، نمبر 1، ایسا جانور جو ایک آنکھ کا کانا ہے، ایک آنکھ کا کانا ہے، واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، تو ایسے جانور کو قربانی میں ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اب جب ایک آنکھ کا منع ہے تو جس کی 2 آنکھ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو بالکل ہی منع ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 2، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل عیاں ہے، دور سے ہی دیکھو تو پتہ چل رہا ہے کہ جانور بیمار ہے، مریض ہے، گرتا پڑتا آ رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کو بھی قربانی میں نہیں ذبح کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا، وہ جانور جو لنگڑا ہے، جس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہے، تو ایسے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر وہ جانور جو انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، مریل ہے، دیکھنے میں صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی ہیں، اس پہ گوشت ہی نہیں نظر آتا، تو پھر ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ قربانی کا جانور صحیح سلامت ہو، تندرست ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو، ایسے جانور کی قربانی دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے یا کان بیچ سے چیرا گیا ہے، بعض چرواہوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے اعلیٰ جانوروں کی پہچان کے لیے کانوں میں سوراخ کرتے ہیں، یہ عادت بالکل غلط ہے، اور سوراخ لگا ہوا کانوں میں سوراخ ڈالا ہوا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ جانور بھی قربانی میں جائز نہیں ہے۔ جانور قربانی کا بالکل عیبوں سے پاک ہو، عیبوں سے پاک ہو، ہٹا گٹا ہو، تندرست ہو، توانا ہو اور صحت یاب ہو، ایسے جانور کو ہی قربانی میں ذبح کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے تعلق سے بھی فرمایا، قربانی کا جانور 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ اگر جانور کے 2 دانت نکل گئے ہیں تو وہی جانور کو قربان کیا جائے گا۔ ہاں، بعض اہل علم نے کہا ہے کہ صرف بھیڑ یا دمبے میں گنجائش ہے، بھیڑ یا دمبا، بکرا یا بکری میں گنجائش ہے کہ وہ 1 سال کا بھی ہو تو چل جائے گا، 1 سال کا بھی ہو تو چل جائے گا۔ اگر آپ کو 2 سال کا اگر آپ کو 2 دانت والا جانور نہیں ملتا ہو، اور اسی طریقے سے یا آپ اتنے تندرست ہو کہ اتنا قیمتی جانور نہیں خرید سکتے، تو ایسی صورت میں 1 سال کا بھیڑ، دمبا یا بکرا یا بکری بھی جائز ہے، اس کو بھی ذبح کر سکتے ہو۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تم 2 دانت والا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تندرست ہو تو 1 سال کا بھیڑ یا دمبا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا وقت یہ عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے، عید کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لہذا نماز عید پڑھنے سے پہلے کوئی قربانی نہ کرے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خالو نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھی، تیرے خالو نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو پھر ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ عزیز ساتھیوں، یہاں پر اس بات کو غور سے سنیں، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ وہ عمل امام الانبیاء، امام اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر صحابی کا بھی عمل ہو اور وہ سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو تو پھر اس کا عمل وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عمل، ان کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سال کا بکرا ہے، 1 سال کا بکرا ہے، یعنی ابھی وہ 2 دانت والا نہیں ہے، اس کی اتنی عمر نہیں ہے
کہ وہ قربانی میں جائز ہو سکتا ہو تو کیا میں اس کو ذبح کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کو قربان کر دو، اور یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اصول ہے 2 دانت والا، یہ اصول ہی رہے گا، لیکن ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، دوسرا وہ اتنے تنگدست تھے یا پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا جانور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ عید الاضحیٰ یہ قربانی کا دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے، اور اسی دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق میں قربانی کرنا بھی درست ہے۔ ایام التشریق کون سے ہیں؟ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ 11، 12 اور 13، ایک تو عید کا دن قربانی کا دن ہے، اس کے بعد یہ 3 دن 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں میں بھی قربانی آپ کر سکتے ہو۔ 13 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کا وقت ہے، جو ہی سورج غروب ہو جائے قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 13 تاریخ کی مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے میں دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ آپ چاہے تو دن میں قربانی کریں، اگر دن میں قصاب نہیں ملتا، فری نہیں ہے، تو رات میں پکڑ کر کے لے کے جائیں، رات میں تو فری ہی رہے گا۔ تو قربانی کرنے میں دن اور رات دونوں برابر ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہو، رات میں بھی کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک بکرا، ایک بکری، ایک بھیڑ، ایک دمبا پورے گھر کی طرف سے کرنا جائز ہے، پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مثال گھر کے لیے، پورے گھر سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ہانڈی میں سارے کھانا کھا رہے ہیں، بڑا بھائی کمانے والا ہے، اس سے اس کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے جو کماتا نہیں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور یہ سب ایک ہانڈی میں کھاتے ہیں، کمانے والا صرف ایک آدمی ہے، تو ان سب کی طرف سے ایک جانور، ایک بکرا یا ایک بکری یا ایک بھیڑ یا ایک دمبا جائز، ایک دمبا کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن سارے بھائی کمانے والے ہیں، بڑا بھائی بھی کماتا ہے، دوسرا بھائی بھی کماتا ہے، تیسرا بھائی بھی کماتا ہے، اور سب کے پاس طاقت ہے کہ وہ الگ الگ قربانی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ الگ الگ قربانی کریں، ہر ایک کے لیے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ تو سب مالی اعتبار سے طاقت رکھتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی قربانی الگ الگ کریں۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی کی روایت ہے، عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو ایوب انصاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھیں؟ ابو ایوب فرماتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیاکلون ویطعمون۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا، ایک دمبا یا ایک بکری یا ایک بھیڑ، ایک مینڈا وہ ذبح کرتا تھا، یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جاتا تھا، اور وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے اس میں سے۔ اسی طریقے سے گائے میں 7 افراد، گائے ہیں، بیل ہے، تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ میں 7 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ حدیث آتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے، عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 آدمی مل کر کے ایک گائے کو ذبح کیا، گائے میں 7 آدمیوں نے اشتراک کیا، اور اونٹ میں 10 آدمیوں نے حصہ لیا، 10 آدمیوں نے حصہ لے کر کے اونٹ کو ذبح کیا۔ ایک دوسری حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کی ہے، جس کے راوی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، گائے میں 7 حصے اور اونٹ میں بھی 7 حصے کیے جائیں گے۔ تو پتہ یہاں پر اس حدیث سے یہ چلتا ہے کہ ان دونوں حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گائے میں، بیل میں 7 افراد کی طرف سے ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، اور اونٹ میں 7 بھی حصہ لے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے 10 بھی حصہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور 2-3 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ خصی جانور اور غیر خصی جانور دونوں جائز ہیں،
خصی جانور اور غیر خصی جانور دونوں جائز ہیں۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے کہ خصی کردہ جانور وہ عیبدار ہوتا ہے، اس کو ذبح نہ کریں، بلکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے منگائے اور وہ خصی کردہ تھے، یعنی خصی شدہ جانور تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ دوسرے سال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے سینگوں والے منگائے اور وہ غیر خصی تھے۔ ایک سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کو ذبح کیا، دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر خصی جانور کو ذبح کیا۔ تو خصی اور غیر خصی دونوں جانور قربانی میں جائز ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والے کے لیے چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ اکثر ہم ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مولوی صاحب کا انتظار کرتے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک مولوی صاحب نہ آئے اس وقت تک وہ جانور کو قربان نہیں کرتے، جب تک مولانا نہ آئے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، کیا قصاب کی واٹ لگی رہتی ہے، قصاب کہتا ہے کہ بھائی صاحب ختم کرو تاکہ مجھے دوسرے کے پاس جانا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی مولانا جب تک آئیں گے نہیں ہم کاٹیں گے نہیں۔ اللہ کے بندو، قربانی اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، یہ افضل ہے۔ یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی اپنے عورتوں سے بھی کہو کہ وہ بھی جانور کو ذبح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھا گیا کہ صحابہ اکرام اپنے بیویوں سے اور اپنے بچیوں سے قربانی کا جانور ذبح کروایا کرتے تھے، اور آج ہماری عورتوں میں اتنی ہمت کہاں۔ ہماری عورتیں تو ماشاءاللہ چپکلی اور کاکروچ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جب تک وہ باہر نہ نکلے اندر نہیں آتی۔ بھئی کاکروچ ہے، چپکلی ہے، کوئی سوتن تھوڑی ہے کہ وہ جب تک نہیں نکلے گی میں اندر نہیں جائے گی۔ اتنی ہماری عورتیں بزدل ہیں۔ اپنی عورتوں سے قربانی کروائیں، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیوں کو حکم دیتے کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کریں، اور وہ ذبح کرتی بھی تھی۔ ایک حدیث بخاری شریف میں ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک تیز دھار پتھر سے ایک بکری کو ذبح کر دیا۔ ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے ایک بکری کو ذبح کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کو کھانے کا بھی حکم دیا کہ کوئی حرج نہیں، وہ حلال ہے، کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے کھانے کا حکم دیا۔ تو قربانی کا جانور آدمی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے سینگوں والے منگائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹایا اور اپنے قدم مبارک کو ان کے پہلوؤں پر رکھا، قدم کو ان بکرے کے پہلو پر رکھا اور بسم اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اللہ کے نبی نے۔ اور ایک دوسری حدیث، قربانی میں مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ کوئی آدمی کو اگر اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں کر سکتا تو وہ دوسرے کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال 100 قربانیاں دی۔ کتنے؟ 100 قربانیاں دی۔ ان میں سے 63 قربانیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی، 63 قربانیاں۔ اور باقی قربانیوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کر دو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقی قربانیوں کو ذبح کیا۔ یہاں اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کو ذبح کرے، یہ افضل ہے۔ دوسرا، قربانی کو ذبح کرنے کے لیے دوسرے کی مدد لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کی مدد لی۔ تیسری بات یہاں پر، اگر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت بخشا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی جانور ذبح کریں۔ طاقت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانوروں کی قربانی کی تھی، ایک سے زیادہ کی بھی جانور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر سکتے ہو۔ قربانی دے کر کے غریبوں میں تقسیم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کو اچھی طریقے سے ذبح کرنا چاہیے، قربانی کے جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ جانور کو ایسا نہیں کہ جانور کو زمین پر لٹایا ہے، اب اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو 2 مرتبہ مت مارو، 2 مرتبہ نہ کرو۔ 2 مرتبہ کیسے؟ یعنی جانور کو تم لٹا کر کے اس کے سامنے اگر چھری کو تیز کرو گے تو اس کو دیکھ کر کے ایسے ہی اس کا خون سوکھ جائے گا، پھر دوبارہ کیا اس کو ذبح کرو گے؟ اسی لیے چھری کو پہلے ہی تیز کر لو، اس کے بعد جانور کو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ مسلم شریف میں حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی اور اس کو یاد کر لی۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا ہے،
ہر چیز پر احسان کرنے کو فرض کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قتل کرو یعنی میدان جہاد میں تو اچھی طرح قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، یعنی قربانی کے جانور کو پہلے چھری کو تیز کر لیں، پھر اس کے بعد اچھی طرح اس کو ذبح کریں۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کریں۔ بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جانور کو ذبح نہیں کرتے کہ جی وہ قربانی کی دعا بڑی لمبی ہوتی ہے، اب ہمارے کو یاد نہیں ہے ہم کہاں سے ذبح کریں۔ اللہ کے بندو، قربانی کا جانور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 کبرے سینگوں والے مینڈے منگوائے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور ذبح کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بس اتنا ہی کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور ذبح کر دیں، اتنی لمبی چوڑی دعائیں پڑھنے کی بھی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت جس کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس کا نام لینا ضروری ہے، جس کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے ان کا نام لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کیا اپنے، تو کہا اللہم تقبل عن محمد و آل محمد و امت محمد، اے اللہ تو اس قربانی کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے، اور امت محمد کی طرف سے۔ اس حدیث سے 2 مسئلے استدلال ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے علماء اکرام 2 مسئلے استدلال کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے نام سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ اس کا نام وہاں پر لے کر کے جانور کو اس کا نام لے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر پورے گھر کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے، اگر گھر میں 10 افراد رہتے ہیں تو پھر 10 ناموں کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے۔ تو گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کا نام لے لیں، اس کا نام لے کر کے کہیں کہ اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے بعد ذبح کر دیں، اس کے بعد ذبح کر دے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے دوسرا مسئلہ یہاں پر استنباط اس سے یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آل کا اور امت کا لفظ لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کے اندر اس وقت زندے بہت سارے آپ کے آل و عیال میں لوگ زندہ بھی تھے اور بہت سالوں کا انتقال بھی ہو چکا تھا، اور امت میں بھی بہت سارے لوگ، اس امت میں بھی اس وقت کئی لوگ گزر چکے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اللہ تو قبول فرما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کی طرف سے، تو آل میں سے بہت سارے لوگ کا انتقال ہو گیا تھا اور امت میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں کہ مردوں کی طرف سے جو لوگ میت ہیں، جو آپ کے خاندان میں پہلے گزر چکے ہیں، آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی اونٹنی یا گائے کو ذبح کیا تو اس کو پیٹ سے اگر کوئی بچہ نکل گیا، پیٹ میں بچہ آ گیا، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، اگر بچہ نکلا تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ذبح کرنا، اس کے بچے کا ذبح کرنا ہے۔ اگر بچہ مر گیا ہے، مردہ پیدا ہوا ہے، اندر سے جو بچہ نکلا ہے وہ مردہ ہے، تو پھر اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماں کا ذبح اس کا ذبح ہے۔ اگر بچہ زندہ ہے تو پھر اس کو دوبارہ ذبح کریں گے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس بچے کو ہم کھائیں یا پھینک دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر نہ چاہو تو پھینک دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری بات، قربانی میں جو خصائی جانور کو ذبح کرنے کے لیے گھر کو آتا ہے، اس میں سے قربانی کے جانور میں سے کچھ بھی بطور مزدوری اس کو نہیں دیا جائے گا۔ مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم قربانی کر دو، جانور قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے تم بدلے میں لے لو، ہم تمہیں مزدوری نہیں دیں گے، چمڑا لے کر کے جاؤ، اس کی منڈی لے کر کے جاؤ، اس کے پایا لے کر کے چلے جاؤ، مزدوری نہیں دیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ پہلے سے اس کے ساتھ قربانی کی جو ذبح کر رہا ہے اس کی اجرت بات کر لیں، وہ الگ سے دیں، اور یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ تم نہیں کھاتے تو صدقہ خیرات کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ سے دیں، اسی میں سے کوئی چیز نہ دے دیں۔ تو اسی طریقے سے ہاں اگر وہ خصائی غریب ہے، مسکین ہے، تو بطور ہدیہ اس کو قربانی کے جانور میں سے دے سکتے ہو، لیکن مزدوری میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں، اہل و عیال کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی بانٹیں، غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال جب مدینے میں بہت زیادہ غریب مسکین مفلوق الحال لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کوئی 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں نہ رکھے،
کھائیں، جتنا کھا سکتے ہو کھائیں، باقی کا تقسیم کر دیں۔ اس کے دوسرے سال جب غریب لوگ نہیں آئے تو اللہ کے دوسرے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، تم بھی کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، بقیہ تم غریبوں میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اور باقی جتنا بچ گئے مزید جو کچھ گوشت بچ جائے اس کو آپ اپنے فریج میں سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہو، مہینہ کھاؤ، 2 مہینے کھاؤ، 3 مہینے کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، اگر جتنی کیپیسٹی ہے اس کو سیو کر کے بھی رکھ سکتے ہو، ذخیرہ بھی بنا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری مسئلہ اونٹ کو ذبح کرنے کا، شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ گائے کو ہم زمین پہ لٹا کر کے ذبح کرتے ہیں، بکرے کو لٹا کر کے ذبح کرتے ہیں، لیکن اونٹ کو لٹا کر کے یا بٹھا کر کے نہیں ذبح کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اونٹ کو ٹھہرا کر کے اونٹ کی ایک ٹانگ کو رسی سے باندھا جائے گا اور اونٹ کو 3 ٹانگوں پر ٹھہرا کیا جائے گا، 3 ٹانگوں پر ٹھہرا کر کے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اونٹ کو بٹھا کر کے ذبح کر رہا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کہا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ کیا ہے طریقہ اونٹ کا، اس کی ایک پیر کو باندھ دو اور 3 پیروں پر ٹھہرا کر کے اس کو نہر کرو، یہ اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی اور بھی کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ ہو سکے تو بیان کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ دنیا میں رکھے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں وفات بھی عطا فرمائے تو سنتوں پر ہی اللہ سخران و سنت پر بھی اللہ ہمیں وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔